ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ اور جو برا کام کیا اسے بھی حاضر پائے گی۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وہ امید کرے گی کہ کاش ہم میں اور ان برائیوں میں دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو کفار اور کفر سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کی محبت سے اہل اسلام کو متنبہ کیا گیا تھا، اور اب اس آیت کریمہ میں اس کی جزا اور سزا اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن یعنی قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر جان پائے گی جو اس نے بھلائی کیا۔ کیسا پائے گی؟ حاضراً، موجود پائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو برائی کیا وہ بھی۔ اب یہ پائے گی کس طریقے سے؟ یہ جو ہے یہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے، اور کون کون سے اعمال ان کے سامنے ہوں گے؟ اس میں تمام طرح کے ظاہری اور باطنی اعمال ہوں گے۔ ظاہری اعمال جیسے ہمارے ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے وہ، زبان سے جو ہم اچھائی برائی کرتے ہیں وہ، آنکھوں سے جو اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں وہ، پاؤں سے چل کر کے جو اچھائیاں برائیاں، جو ہمارے اعضاء جسم و جسمانیات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اور باطنی اعمال وہ جیسے دل کے اندر جو ہوتی ہے، کسی سے حسد رکھنا، بغیر وجہ شرعی کے کسی مسلمان سے بغض رکھنا، عناد رکھنا، یہ وہ باطنی بیماریاں ہیں یا باطنی اعمال ہیں جو وہ میدان محشر میں پائے گا۔ کس طریقے سے پائے گا؟ یا تو وہ اعمال کو جو ہے جسمانی شکل و صورت میں اس کے سامنے کر دیا جائے گا، یا اس کا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں ہم اس کا کیا دھرا لٹکا دیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ لے، آج حساب و کتاب کے لیے خود تیری ذاتی کافی ہے، تو پڑھ کر کے ہی فیصلہ کر لے گا کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ تو یا تو اس طریقے سے ہو پائے گا کہ تمام اعمال کی ایک لسٹ اور فہرست بنا کر کے اس کے جو ہے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا، یا پھر یہ اعمال جسمانی شکل و صورت میں اس کے سامنے ہوں گے۔ تو اچھائیاں جو ہوں گی یہ اچھی شکل و صورت میں ہوں گی، اور برائیاں جو ہوں گی یہ بری شکل و صورت میں ہوں گی۔ اور یا پھر یہ کہ اس کے ان اعمال کا اثر اس کے چہرے پر، اس کے بدن کے اوپر ہوگا۔
جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، و تسود وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ پڑ گئے ہوں گے۔ تو جو نیک اعمال والے ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، جو بد اعمال ہوں گے ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے۔ تو اس صورت میں یا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نام اعمال کو ان کے سامنے رکھ دے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس نفس کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش کہ میرے اور اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی یہ ہمارے سامنے آتے ہی نہیں، یا میں یہ عمل کرتا ہی نہیں، یا پھر یہ مراد ہوگا کہ کاش کہ میدان محشر میں میں آتا ہی نہیں، میں جو ہے محشر سے پہلے ہی میں فنا ہو جاتا۔ تو یہ ہر گنہگار کی خواہش ہوگی، نیکوکار کی خواہش نہیں ہوگی، بلکہ نیکوکار تو قبر میں پاس ہونے کے بعد سے، قبر کا جو حساب و کتاب، جو سوالات ہوں گے، اس قبر کے حساب و کتاب کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکوکار کا یہ عالم رہتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ جلدی سے قیامت آ جائے۔ جو نیک رہتا ہے کہ قیامت آ جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت میں داخلہ ہو جائے، میرے اعمال تو لوگوں کو پتہ چلیں اور میرے درجات کو لوگوں کی خبر ہو۔ تو یہ ہر نیکوکار کی یہ خواہش ہوگی۔ لیکن یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ میرے اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، تو یہ بدکاروں کی جو ہے یہ آرزو اور ان کی تمنا ہوگی۔ وہ یہ امید کرتے ہوں گے کہ کاش کہ جو ہے یہ محشر بپا ہی نہ ہوا ہوتا، ہم یہ اعمال کیے ہی نہ ہوتے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کافروں کے حالات کو بیان کیا کہ وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اس دن کاش کہ میں مٹی رہتا۔ اور ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کفار کہیں گے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ یہ ان سے کہیں گے جو کفار سردار ہوں گے، جن کے بہکاوے میں آ کر کے وہ لوگ کافر ہو چکے ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لے کر کے آ سکے، کاش کہ دنیا میں میرے تمہارے درمیان فاصلہ دور کا ہوتا، تم مغرب میں ہوتے میں مشرق میں ہوتا۔ یہ اعمال کافر یا بدعمل تو یہ تمنا کرے گا کہ اس کے اعمال جو ہیں اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو، بلکہ مجرم اپنے جرم سے بھاگے گا۔ جس طریقے سے آدمی بد شکل جانور سے یا سانپ بچھو وغیرہ سے ڈر کر کے بھاگتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے مجرم اپنے جرم سے بھاگے گا، اور وہ اپنے اعمال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے اعمال جو ہے سانپ اور بچھو کی طرح اس کے بدن سے چمٹے ہوں گے، اور وہ کسی بھی طرح ان سے انہیں دور نہیں کر پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ اس کی آرزو اور تمنا ہوگی کہ کاش اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میدان محشر میں قیامت میں ہر شخص کا تمام عمل اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ کیا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا میں جتنی اچھائیاں کی وہ بھی میرے سامنے آئی، جتنی برائیاں کی وہ بھی میرے سامنے آئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی میدان محشر میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی میدان محشر میں دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے سب دیکھا، یہاں تک کہ میں راستے سے جا رہا تھا، انار کا ایک دانہ گرا ہوا تھا، میں نے اسے اللہ کا رزق سمجھ کر کے اٹھا لیا تھا، تو وہ بھی میں نے اپنے نیکیوں کے نام اعمال میں لکھا ہوا دیکھا۔ حتیٰ کہ کوئی نیک خواہش اگر کوئی بندے مومن کرے گا تو وہ نیک خواہش بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اعمال کئی طرح کے، ان میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ بندے مومن کرے ہی نہ اور اس کا ثواب مل جائے، یہ وہی ہے ارادے سے آدمی نکلا ہے کسی نیک ارادے سے، لیکن درمیان میں کوئی ایسی اڑچن آ گئی کہ وہ نیک ارادہ پورا نہ کر سکا۔ مثلا گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ کوئی نابینا آدمی مل جائے گا اسے راستہ پار کرا دوں گا، کوئی غریب مل جائے گا اس کی مدد کر دوں گا، کوئی مجبور مل جائے گا اس کی مجبوری دیکھ کر کے کچھ مدد کر دوں گا، لیکن راستے میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا اسے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں یہ ساری باتیں لکھ دی جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کو میدان محشر میں جب اس کے سامنے نام اعمال رکھا جائے گا تو دیکھے گا کہ میرے نام اعمال میں حج لکھا ہوا ہے، تو کہے گا کہ مولا میں نے تو حج کیا نہیں، تو حج یہ کہاں سے آ گیا میرے نام اعمال میں؟ کہا جب قافلوں کا قافلہ جا رہا تھا تو اس وقت تمہاری خواہش تھی کہ کاش کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی حج کر لیتا، تمہاری ایک نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ نے تیرے نام اعمال میں جو ہے حج کو شامل کر دیا ہے۔ تو یہ اگر کوئی بندے مومن کوئی نیک عمل سوچ لے اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی اس کی بھی ہمیں مل جایا کرتی ہے۔ تو ہر شخص کا جو ہے پورا کا پورا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 99 رجسٹر ایک بندے کا 99 رجسٹر رہے گا، اور ہر رجسٹر کتنا لمبا ہوگا؟ تا حد نگاہ، یعنی نظر جتنی دور جاتی ہے، جو نظر کی آخری حد ہوتی ہے، اتنا لمبا ایک رجسٹر اس کا ہوگا، اور ایسے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اس کے نام اعمال، یعنی دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا اچھا برا جو اس میں لکھا ہوا نہ ہو۔ کافر کہیں گے نا میدان محشر میں جب اپنا نام اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو اس کو کیا ہو گیا کہ اس نے سب کچھ جو ہے اپنے اندر جو ہے لکھ رکھا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے کوئی گناہ کر لیں تو لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے مقرر ہیں اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک فائدہ تو یہ کہ ہر شخص کا عمل جو ہے اس کے سامنے، یہ الگ بات ہے کہ بندے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بشارت ہے کہ اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل سے بخش دے گا، اور اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے دے گا۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ قیامت کا دن پردہ اٹھنے کا دن ہے، ہر چیز اپنی اصلی حالت پر نظر آئے گی، ہم نے کتنا گناہ کیا ہے، کتنی اچھائیاں کی ہیں، ہماری ان اچھائیوں میں کتنا اخلاص تھا، کتنی ریاکاری تھی، یہ سب میدان محشر میں نظر آ جائے گا۔ اور ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ جو اسی کے ضمن میں ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں ہمیں کرنے میں تھوڑا سا ناگواری ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس میں بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نفس کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو، ممکن ہے کوئی چیز تم نے ناگوار گزرے اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے۔
جیسے سخت سردیوں کے زمانے میں صبح کی نیند ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، اب سردیوں کے زمانے میں صبح فجر کے وقت کوئی اٹھا دے تو ناگواری ہوتی ہے، لیکن ہمارے حق میں وہی بہتر ہے۔ تو ہر چیز اپنی اصلی حالت پر نظر آئے گی۔ دنیا میں جو ہمیں ناگوار تھی لیکن شریعت کی نظر میں وہ اچھی تھی، وہ ہم نے کیا تو ہمیں آخرت میں وہ اچھی نظر آئے گی۔ دنیا میں ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی، شریعت کی نظر میں وہ بری تھی تو میدان محشر میں وہ بری نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں وہ رشتہ دار، احباب، دوست، قرابت دار جو کافر تھے یا گستاخ رسول تھے یا بدعقیدہ تھے، وہ ہمیں اچھے لگتے تھے دولت کی بنیاد پر یا حسن کی بنیاد پر یا اپنے ظاہری اخلاق کی بنیاد پر، وہ آخرت میں اتنے بدصورت لگیں گے کہ مسلمان ان سے نفرت کرے گا، سخت نفرت کرے گا، وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو بندے مومن ہوگا جس سے ہم ذاتی بنیاد پر رنجش رکھے رہے ہوں گے، آخرت میں وہی ہمیں حسین و جمیل اور خوبصورت لگے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وہ اولاد جو دوسرے شوہر سے تھی، جو ایمان نہیں لے کر کے آئی تھی، تو ایک دن حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا غمگین بیٹھی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میری وہ اولاد جو پچھلے شوہروں سے تھی جو ایمان نہ لا سکی، ان کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ تو ان کے لیے جو ہے جہنم کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جہنمی تو غمگین ہو گئی حضرت ام المومنین۔ ظاہر سی بات ہے، ماں ہے ہاں؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ اگر محشر میں تم انہیں دیکھ لو گی تو سخت نفرت کرو گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے دلوں میں جو محبت ڈالی جاتی ہے اولاد کی، یہ بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ بھی تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بدعقیدہ ہوں گے تو سخت نفرت جو ہے ہمیں ان سے ہو جائے گی۔ تو جب وہ آخرت میں نفرت ہوگی تو کیوں نہ دنیا ہی میں جو ہے وہ معاملہ پہلے سے طے کر لیا جائے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جایا جائے اور ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔